قائد ایوان وزیر اعظم کون ہوگا؟ اس کا تعین کرنے کے لیے نمبروں کا کھیل بالآخر شروع ہو چکا۔ تحریک انصاف کے پاس 155 ووٹ ہیں، جبکہ اس کے اتحادیوں کی نشستیں 24 ہیں۔ اس طرح حکومت کو کل ملا کر 179 اراکین کا اعتماد حاصل ہے۔ مشترکہ حزب اختلاف کے پاس 162 ووٹ ہیں۔ اگر کم سے کم 10 اراکین حکومت سے حزب اختلاف میں چلے جائیں تو اسے 172 کا جادوئی نمبر حاصل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی عمران خان گھر چلے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کے کتنے اور کہاں تک امکانات موجود ہیں۔ حزب اختلاف کا دعویٰ ہے کہ تحریک کے کم سے کم 20 اراکین اسمبلی پہلے ہی رائے شماری کے دن فلور کراس کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وسطی یا شمالی پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ یا سندھ یا جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر جیتنے کے امکانات کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ کچھ کی مٹھی بھی گرم کی گئی ہوگی۔ اگر اس دعوے میں نصف سچائی بھی ہوئی تو مارکے والے دن میدان حزب اختلاف کے ہاتھ رہے گا۔ حکومت کے اتحادیوں میں کاف لیگ کے 5 ووٹ، ایم کیو ایم 7 ووٹ، پی اے پی 5 ووٹ، جی ڈی اے 3 ووٹ، آزاد 2 ووٹ، شیخ رشید 1 ووٹ اور جے ڈبلیو پی 1 ووٹ شامل ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر حزب اختلاف نے تحریک انصاف کے اراکین کو توڑ کر اپنی گنتی پوری کر لی تو وہ خسارے میں رہیں گے، لہٰذا وہ سب اس حکومت کی شاخوں سے پرواز کرنے اور اگلی میں نشستیں حاصل کرنے کے لیے شرائط پر گفت و شنید کر رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق ہوا تو حزب اختلاف 200 سے زائد ووٹوں کی زبردست اکثریت سے عمران خان کا تختہ الٹ سکتی ہے۔ ٹھیک اسی وجہ سے عمران خان 2 محاذوں پر لڑ رہے ہیں۔ اپنے غرور اور تکبر کی کڑوی گولی نگل کر ترغیبات کے ذریعے اتحادیوں کو ساتھ رکھنے کی تگ و دو میں ہیں، لیکن ان کی اصل توجہ اپنے ساتھیوں کو حزب اختلاف کی جانے سے روکنے پر ہے۔ یہ تاثر ارزاں کرنا مقصود ہے کہ ان کا پایہ مضبوط ہے، وہ کہیں نہیں جا رہے، اس لیے ان کے حامی دل برداشتہ نہ ہوں اور ان کے ساتھ ہی رہیں۔ عمران خان کی حکمت عملی رائے شماری کے دن اپنے اراکین قومی اسمبلی کو پارلیمنٹ میں آنے سے روکنا ہے، اور اگر وہ ان کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حزب اختلاف کے ساتھ مل کر ان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر ان کی تحریک انصاف کی رکنیت ختم کر کے ان کے ووٹ کینسل کر دیں۔ آئینی طور پر وہ انہیں اپنے خلاف ووٹ دینے سے نہیں روک سکتے، اور اگر طے شدہ طریقہ کار کے مطابق چلا جائے تو نااہلی کے عمل میں 4 مہینے لگ سکتے ہیں، 1 ماہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اور 3 ماہ سپریم کورٹ میں اپیلوں میں۔ لیکن اسپیکر آئینی طریقہ کار ایک طرف رکھ کر عمران خان کو پچھلے قدموں پر جاتے ہوئے لڑنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ حزب اختلاف یہ جانتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اسی وقت اتحادیوں سے مذاکرات کر رہی ہے، کیونکہ انہیں اسپیکر حزب اختلاف کے ساتھ اتحاد کرنے سے نہیں روک سکتے۔ ووٹنگ کا دن ہنگامہ خیز اور گمبھیر ہونے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ اب عمران خان کی حمایت نہیں کر رہی اور وہ غیر جانبدار ہے۔ لیکن اگر عمران خان بچ جاتے ہیں تو اپوزیشن اس پر الزام عائد کرے گی کہ اس نے آخری لمحات میں اتحادیوں کو خان کے ساتھ جڑے رہنے کا اشارہ دے کر حکومت کی ڈوبتی نبضیں بحال کر دیں، اور اگر عمران خان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنائیں گے کہ اس نے کچھ حقیقی یا فرضی وجوہات کی بنا پر ان کے خلاف سازش کی۔ لیکن کھیل ختم نہیں ہوتا جب تک حتمی سیٹ ہی نہیں بچ جاتی۔ اگر عمران خان کو ہٹا بھی دیا جاتا ہے تو حزب اختلاف کو اگلے مرحلے کے لیے مل کر طریقہ کار طے کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں اگلی حکومت کون بنے گا، یہ کب تک چلے گی، انتخابات، احتساب اور بجٹ قوانین میں کن اصلاحات کی ضرورت ہوگی، مختلف صوبائی اسمبلیوں کی قسمت کا کیا فیصلہ کیا جائے گا، ان کی سربراہی کون کرے گا اور یہ کب تحلیل ہوں گی، اسٹیبلشمنٹ کے اتحادیوں جیسا کہ کاف لیگ، ایم کیو ایم، جے ڈبلیو ڈی، بی اے پی وغیرہ کی مستقبل کے بندوبست میں کیا جگہ ہوگی۔ اگر ایسے نوکدار سوالات کا جلد جواب نہ تلاش کیا گیا تو تمام کاوش عقارت جانے اندیشہ موجود ہے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ قدم آگے بڑھا کر ان معاملات کا حل نکالے گی اور اس میں ہر کسی کا نقصان ہو جائے گا۔ اب ہمیں اسد عمر کی طرف سے اطلاع دی گئی ہے کہ عمران خان ووٹنگ کے دن اسلام آباد کے ڈی چوک پر قبضہ کرنے، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرنے اور تحریک انصاف کے منحرفین کو اس میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اپنی یوتھیا بریگیڈ کو بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے رد عمل میں مولانا فضل الرحمان نے اپنے رضاکاروں کو حکم دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ لاجز میں جے یو آئی کے اراکین اسمبلی کو پولیس کے ہاتھوں ہراساں، اغوا یا گرفتار ہونے سے بچائیں۔ اگر پی 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 کے جالوں
اور پی ایم ایل این کے حامیوں کو میدان میں اترنے کے لیے اکسایا جاتا ہے تو پرتشدد جھڑپوں کی نوبت آ جائے گی۔ اسپیکر اسد قیصر اس انتظار میں ہیں کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو تاکہ وہ پارلیمنٹ کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر کے یوم حساب ٹال دیں۔ عمران خان کی دھمکیاں بھی خوب ہیں۔ گزشتہ نومبر سے جب اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان تناؤ پیدا ہوا اور جب یہ بیانیہ تقویت پانے لگا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی ساکھ بحال کرنے کی کوشش میں ہے، عمران خان نے اپنی روانگی کی حکمت عملی طے کر لی تھی۔ یہ مزاحمت کے 5 ستونوں پر مبنی ہے۔ 1، حزب اختلاف کو چوروں اور لٹیروں کے گروہ کے طور پر ہدف تنقید بنانا جاری رکھنا اور شور مچاتے رہیں کہ وہ حکومت میں کسی جگہ کے حقدار نہیں ہیں، نون کی ذاتی توہین کر کے انہیں اکسائیں۔ 2، امریکہ مخالف، مغرب مخالف، بھارت مخالف جذبات کا مقبول عام بیانیہ ارزاں کریں، چاہے یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مفادات کو شدید زک پہنچائے، تاکہ وہ کہہ سکیں کہ انہیں ہٹانے کے لیے عالمی سازش کی گئی ہے۔ 3، موجودہ آرمی چیف کو برطرف کرنے اور اپنے آدمی کو مقرر کرنے کے اپنے ایٹمی آپشن سے اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دیں۔ 4، قومی اسمبلی کے اسپیکر کو ہدایت کریں کہ وہ اپوزیشن کی طرف سے انہیں پارلیمنٹ میں معزول کرنے کی کسی بھی کوشش میں رکاوٹ ڈالیں، قطع نظر اس سے کہ ایسا کرنا غیر قانونی ہو۔ 5، آئینی طریقے سے اپنی حکومتوں کو ہٹانے میں جسمانی اور پرتشدد طور پر رکاوٹ ڈالنے کے لیے اپنے نوجوانوں کو متحرک کریں۔ مختصر یہ کہ عمران خان کی حکمت عملی یہ ہے کہ پرتشدد طریقوں سے برطرفی کی مزاحمت کی جائے اور فوج کو ایک بار پھر مداخلت پسند سیاست میں گھسیٹ لیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر عمران خان حکومت نہیں ہوگی تو ان کا ترجیحی متبادل ملک میں سیاسی افراتفری پھیلانا ہے۔ کچھ لوگ اس جنونی سوچ کا موازنہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہتھ کنڈوں سے کر رہے ہیں۔ ISPR نے بھارت کی جانب سے ایک نامعلوم فلائنگ آبجیکٹ کی طرف اشارہ کیا ہے جو پاکستانی پنجاب کے شہر میاں چنو میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ مغربی سرحد کے اس پار سے تحریک طالبان پاکستان، اسلامک اسٹیٹ اور بلوچ علیحدگی پسند پاکستانی شہریوں اور فوجیوں کو دہشت زدہ اور قتل کر رہے ہیں۔ داخلی خانہ جنگی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ نوشۂ دیوار خوفناک ہے۔